بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نائب الفاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بارے میں۔ وہوا اور وہ یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، کل مفعول ہر وہ مفعول ہے حذف حذف کر دیا گیا ہو فاعلہ جس کے فاعل کو، و اقیمہ اور قائم کر دیا گیا ہو ہوا اس مفعول کو، مقامہ اس کی جگہ یعنی فاعل کی جگہ، نحو جیسے ضرب زید زید کو مارا گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ اصل کلام یوں ہے کہ ضرب عمرو زیدن، مارا عمرو نے زید کو۔ اب کیا کیا کہ ضرب فعل کا جو فاعل تھا عمرو اس کو حذف کر دیا گیا، اور زیدن جو کہ مفعول تھا اس کو عمرو یعنی فاعل کی جگہ پر لایا گیا، اور ضرب کو فعل مجہول کر دیا گیا، تو اب بن گیا ضرب زیدن۔ تو اب یہ جو زیدن مرفوع ہے یہ اپنی فاعل کی جگہ پر آ جانے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور جو فعل معروف تھا وہ یہاں فعل مجہول میں تبدیل ہو چکا ہے، یعنی زید کو مارا گیا۔ تو اب یہاں پر زید جو ہے یہ مرفوع ہے، مرفوعات کی دوسری قسم ہے۔ اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ وحکمہ اور اس کا حکم، یعنی اس مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا یعنی زید کا یعنی نائب الفاعل کا حکم، فی توحید فعلہ اس کے فعل کے واحد لانے میں، و تثنیتہ اور اس کے فعل کے تثنیہ لانے میں، و جمعہ اور اس کے فعل کے جمع لانے میں، و تذکیرہ اور اس کے فعل کو مذکر لانے میں، و تانیثہ اور اس کے فعل کو مؤنث لانے میں، علی قیاسی اس قیاس پر ہے، ما عرفتہ جس کو آپ نے جان لیا، فی الفاعل فاعل میں۔ یعنی جب ہم فاعل کا سبق پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو اس میں پوری وضاحت سے سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر اس کے لیے فعل مفرد ہی آتا ہے، بھلے فاعل تثنیہ جمع مفرد کچھ بھی ہو۔ یوں ہی بتایا تھا کہ اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر جیسا فاعل ہوگا اسی کے مطابق فعل لایا جائے گا۔ فاعل واحد ہو تو فعل واحد ہوگا، فاعل تثنیہ ہو تو فعل تثنیہ ہوگا، فاعل جمع ہو تو فعل جمع ہوگا۔ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ اس اپنا فاعل کے سبق میں مل جائے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں۔ جو احکام جو ہیں فاعل کے ہیں وہ سارے کے سارے احکام مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَحُکْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ وَتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا عَرَفْتَ فِي الْفَاعِلِ، اور اس کا یعنی مفعول ما لم یسمى کا حکم فعل کو واحد اور تثنیہ اور جمع اور مذکر اور مؤنث لانے میں اس قیاس کے مطابق ہے جس کو تم نے فاعل میں جان لیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔